الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي فليس له فلا تطعهما. وقال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لي. معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، دینی بھائیوں اور حاضرین جمعہ، میرے قابل قدر سامعین کرام، آپ کے سامنے قرآن مقدس کی مختلف آیتوں کا ہم نے ابھی تلاوت کی ہے. اس میں باری تعالیٰ ایک اہم مضمون کو بیان کیا ہے اور کئی مقامات پر بیان کیے ہیں، اور ایک حدیث شریف مشکات میں بھی ہے اور بخاری کی روایت ہے، اس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. اللہ رب العزت ان آیت شریفہ میں یوں بیان کرنا چاہتا ہے کہ آپ کا رب فیصلہ کر چکا ہے، طے کر چکا ہے کہ اسی کی عبادت کیا جائے، اللہ ہی کی عبادت کرے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. میرے بھائی، میں جو آج اس جمعہ میں جس مضمون کو لے کر کے آیا ہوں، اس مضمون کو اکثر و بیشتر آدمی سنیں گے تو ذرا سی اس کو اچھی نہیں لگے گی، یہ بات کچھ تکلیف سا ہوگا. خیر، میں معافی کا طلبگار اور اسی طریقے سے معذرت چاہتا ہوں. میرے بھائی، اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان اس کوتاہی میں اور اس گناہ میں ملوث ہے. وہ گناہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کرنا، والدین کی بات نہ ماننا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا بلکہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا. اور اسی طریقے سے آج نوجوانوں میں اکثر و بیشتر یہ شکایت آتی رہتی ہے ماں باپ کی جانب سے کہ بچہ نافرمان ہے. 70 سے 80% آج ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں. اللہ رب العزت نے صراحت کے طور پر بالتفصیل جہاں اپنی عبادت کے ذکر فرمایا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے. جیسا کہ جہاں نماز کا تذکرہ ہے، وہاں زکوٰۃ کا. نماز کوئی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو وہ پورا مسلمان نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی زکوٰۃ دیتا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے
تو اس کا بھی ایمان ادھورا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کامل مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے گفتگو کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے، کیسے ان کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کا طریقہ بتایا ہے۔ کیا بتایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھو آپ کا رب حکم فرماتا ہے کہ اسی کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، کیا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو تم ان کو اف ہاں سے منہ بھی مت کہنا۔ قرآن اس کا بیان کرتا ہے۔ بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل کا یہ ہے، کیا کہتے ہیں، کچھ ہم آپ کے سامنے آیت پڑھ کر سنائی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ عنکبوت میں بھی ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالی، اور سورہ احقاف میں بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے بازوؤں کو جھکا دو۔ دیکھتے ہوں گے آپ، جن کو مرغی ہے وہ اپنے چوجوں کو بچانے کے لیے اپنے پر سے وہ تھام لیتی ہے، اسی طریقے سے تیرے ماں باپ جب ضعف کمزوری کے عالم میں آ جائے، کمزور ہو جائے، تو دیکھنا تم اتنی شفقت کرنا کہ تم اس کو اپنے اندر اپنے بازوؤں سے ڈھانپ لینا۔ کیا کر لینا؟ ڈھانپ لینا چاہیے۔ میرے عزیزوں، آج سماج میں، معاشرہ میں، نوجوانوں میں اکثر و بیشتر اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان اس گناہ میں ملوث ہے۔ کیا؟ والدین کی نافرمانی کرنا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے بازوؤں کو جھکا دو اور وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہا کہ تم اگر کوئی بات ناگوار کسی یعنی کوئی بات پسند نہیں آئی ہے ان کی، تو آپ ان کو جھڑک مت دینا، نہیں جھڑکنا، اور ان سے ادب کے ساتھ تہذیب کے ساتھ بات کرنا۔ کیا کرنا؟ ادب اور تہذیب کے ساتھ بات کرنا۔ اور اس میں سے والدین، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کبائر بڑا گناہ میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس کے بعد حقوق الوالدین یعنی والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، اس کے بعد بیان کیا ہے کیا کہ جھوٹی قسم کھانا اور ناحق کسی کو قتل کرنا یہ بھی بڑا جرم ہے۔ میرے بھائی، والدین میں سے، ماں باپ میں سے، دونوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں کن کا حق زیادہ ہے، تو پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صحابی رسول اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کن کا ہے، بتائیے میرے محبوب علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امّ کا تمہاری ماں، یا امّ کا تمہاری ماں، پھر اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا امّ کا ثم من، پھر کون؟ پھر بتلایا آپ علیہ السلام نے امّ کا تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ کہنے کے بعد چوتھا مرتبہ کہا ابو کا تمہارے باپ۔ کیونکہ میرے بھائی، بچے کی پرورش میں ماں زیادہ کرتی ہے، مشقت برداشت کرتی ہے، تکلیف جھیلتی ہے، اور قرآن کا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، وہ ماں اپنے پیٹ میں اس کو اٹھائے رکھا، اس نے اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھائے رکھا 9 مہینہ تک، اور اس کو پھر جب ولادت کے وقت آتی ہے تو میرے بھائی ولادت کا ٹائم بہت عجیب و غریب سی وہ حالت ہوتی ہے، انسان کی زندگی کا سوال ہوتا ہے، پھر وہ مشقت سے درد سہ کو برداشت کرتی ہے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے۔
پھر اس کے بعد چھوڑ نہیں رہی ہے ابھی ماں، لیکن اس کو دودھ پلاتی ہے مسلسل 2-2.5 برس تک۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تمہاری اماں کا ہے، تمہاری ماں کا ہے۔ اسی طریقے سے پھر جب مقابلہ کا وقت آ جاتا ہے، کیا مقابلہ کا وقت آ جاتا ہے ماں اور باپ میں، ماں اور باپ کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ شادی کرو تو الحمدللہ اچھی بات ہے، پھر ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ شادی مت کرو تو پھر الحمدللہ سبحان اللہ اچھی بات ہے۔ لیکن معاملہ تیسرا کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ ماں کہتی ہے کہ ادھر کرو نکاح، باپ کہتا ہے کہ نہیں اس سمت ادھر کرو نکاح۔ اب دونوں میں ٹکراؤ ہے، کیا ہے؟ ٹکراؤ ہے۔ اب کس کی سنی جائے گی بات؟ تو میرے بھائی اس میں آپ دیکھنا پڑے گا، آپ ماں کی آپ نہیں سنیں گے بلکہ آپ باپ کا بات مانیں گے، کیا باپ کی بات مانیں گے، کیونکہ عورت ناقص العقل ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہے کئی گنا کیا کہتے ہیں کئی گنا زیادہ ہے، لیکن باپ کی بات کو کاٹ کر کے اگر ماں کی بات دیں گے تو باپ کو تکلیف پہنچے گی۔ باپ سربراہ ہے، حاکم ہے، ان کی قدر اور ان کی بات کو ماننا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں بہت حیرت اور عبرتناک انجام ماں باپ کے ساتھ جو بدسلوکی کیا ہے اس کا انجام کیا ہوا ہے، ان کو میں آپ کے سامنے سرسری طور پر بحث کرنا چاہتا ہوں، لانا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے کہا کہ دیکھو دنیا میں لانے کے لیے تیرے ماں باپ جب ایک دوسرے سے ملن ہوتا ہے تو بچہ وجود میں آتا ہے، دنیا میں ہم لوگ آتے ہیں۔ میرے عزیزوں ایک تھا کیا بیٹا، وہ پڑھ لکھ کر کے انجینئر بڑا ڈاکٹر بن گیا اور بہت بڑا منصب سنبھالنے لگا، اس کے بعد دیہات سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیے یہ میرا بیٹا ہے، اور وہ فخر سے کہتا تھا، لیکن ایک مرتبہ اپنے ساتھ آفس لے جاتا ہے اس کا بیٹا، بازو میں اور ساتھی وہ لوگ کہہ رہے تھے یہ کون ہے بوڑھا، تو ہلو سے چپ کے زبان سے وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا نوکر ہے، کیا ہے یہ میرا نوکر ہے۔ باپ دیکھیے اتنا بھی نادان نہیں تھے، پہلے زمانے کا آدمی سیدھا سادہ اور اتنا فیشن کچھ بھی نہیں، تو کہا کہ میرا بیٹا نے مجھے نوکر کہا ہے۔ پھر اس سے پوچھا آپ کون ہو کیا ہے، تو بیٹا کو بلایا سامنے، کہا کہ میں ان کی ماں کے کیا ہوں یار ہوں، یہ احساس دلایا میں یار ہوں۔ اگر یہ بیٹا حقیقی معنی میں اس کی ماں کی ہے تو حقیقت میں یہ میرا بیٹا ہے، اگر یہ کسی اور سے ہے تو خیر اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس کی ماں میری والد ہے اور اس نے مجھے کیا کہا نوکر کہا ہے۔ میرے عزیزوں یہ سب باتوں سے واقعات سے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ماں باپ کی قدر اور ان کی سلوک اچھا سلوک کرنا دنیا میں اس کو کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے ہی۔ اور یاد رکھیے گا ماں باپ کی دعا ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے، ہمیشہ دعا لینی چاہیے، اور اسی طریقے سے کوئی بات ہمارے خلاف کچھ کرتے ہیں یا کسی وجہ سے کوئی تکلیف ہمیں پہنچا رہی ہے تو آپ ان کو درگزر کر دیجئے، نظر انداز کر دیجئے۔ یاد رکھیے گا جب ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو ان کی عقل جو ہے کیا بچے جیسے ہو جاتی ہے، اس کی عقل بچے جیسے، تو آپ کو کیا کرنا ہے نظر انداز کرنا ہے۔ اور ایک واقعہ سنیے، ایک مرتبہ ایک نوجوان ہے اور اس کی شادی ہوئی، باپ گھر میں ہے تو کسی چیز کی آواز آئی دروازہ سے، تو باپ نے کہا کہ بیٹا جا کر کے دیکھو کیا ہے۔ بیٹا دیکھتا ہے کچھ نہیں ہے، پھر ابا سے کہتا ابو کچھ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد باپ کہتا ہے آواز آئی سننے میں، میرے کو آواز آئی ہے، کیا ہے دیکھو۔ 2-3 مرتبہ کہنے کے بعد بیٹا کہتا ہے کیا برا ہے،
जीना हराम करके रखा है, कैसी जिंदगी कट रही है, जिसकी वजह से तकलीफ पहुंच रही है। तो बाप ने सुना, गौर किया और बाप अपने बेटा को बुलाता है और बुला करके कहता है, बेटा फला जो है अलमारी है ना, उसमें एक डायरी, एक किताब है, एक कापी है, उसको लेकर के आओ। कापी जब लाया जाता है तो कहा कि फला सफा खोलो। उस सफा को खोला गया तो देखता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो अबू जी क्या ये लिखे हुए हैं कि अबू जी वो क्या है। तो बाप क्या कह रहा है, बेटा मेरे मुन्ना ये कौवा है। फिर कहता है अबू जी उस दीवार पे क्या है। फिर बाप क्या है, मेरे लाल, मेरे घर की आबादी आबाद करने वाले मेरे बच्चे, मेरे जिगर का टुकड़ा, ये क्या है, कौवा है। फिर कहा अबू जी बताइए ये क्या है इस जगह में, वो काला काला काई काई सी जो कर रहा है, ये क्या है। तो उसके बाप ने कहा कि बेटे याद रखो ये कौवा है। तो कहा कि अच्छा ये बताओ मेरे बेटा इसमें कितने मरतबा लिखा हुआ है। तो कहा कि 50 से 60 मरतबा लिखा हुआ है। अरे कम वक्त ऐसा इंसान, फरामोश इंसान, जब तू छोटा था रोड में था, तुम ही कहा कि अबू जी ये क्या है दीवार में, क्या मैं तुमको बड़े मोहब्बत से कहता रहा क्या कि कौवा है। लेकिन 2-3 मरतबा मैंने कहा दरवाजा देखो कौन आया, क्या तुमको गुस्सा हो गया, तुम इंसान फरामोश हो। इसी दिन को देखने के लिए मैंने इसको नोट किया था। आज समाज में, माशरा में हर एक टुकड़े सुना रहे हैं, माँ बाप परेशान है अपनी औलाद से। इसी के जिम्मे में और एक बात में समझाऊं, याद रखिएगा माँ बाप की कदर और खिदमत करने से क्या इनाम मिलता है, क्या क्या दुनिया में उसको मिलता है, तो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। बनी इस्राइल के वाक़या है, आप अलैहिस्सलाम इसको जो है हयातुल हैवान अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरीके से इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह शुअबुल ईमान में इसका तज़किरा फरमाया है। कहा कि 4 बेटे थे। कितने? 4 बेटे थे। 4 में से एक बेटा ने कहा क्या कि अबू जो है बीमार है, आखिर होता है, देखो एक काम करना, 3 भाई में से कोई उनकी जायदाद जो क्या कहते हैं उनकी दौलत है वो ले लो, वरना एक मुझे दे दो या नहीं तो तुम में से तीनों में से कोई ले लो, लेकिन बाप को, माँ बाप को मेरे हवाले कर दो, मेरी खिदमत में दे दो, मैं खिदमत करना चाहता हूँ। बड़ा भाई, छोटा भाई, बहन, 2-3 भाई आपस में मशवरा किया है, एक कौन सी बात कर रहे हैं, ये पागल तो नहीं हो गया है। खैर उन लोगों ने माना, कहा कि चलो ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। वो तीनों भाई आपस में जो जायदाद है, दौलत है, प्रॉपर्टी है, वो आपस में तकसीम कर लेते हैं। और छोटा बेटा है अपने बाप की खिदमत में लग गए, अपने बाप की हमेशा देखभाल करना। और इसी तरीके से उसका बाप कहता था हमेशा कि ए अल्लाह ये बेटा मेरा बहुत अच्छा, बहुत खिदमत किया है, बुढ़ापे के सहारा है, ए अल्लाह आप इनको बेहतर बदला अता फरमाना। कुछ दिन के बाद इसका इंतकाल हो जाता है। तो एक मरतबा ख्वाब में ये देखता है कि 200 दीनार पड़ा हुआ है फला जगह में, और उससे कहता है कि नौजवान जा उठा ले, वो 200 जो दीनार है तुम उठा लो और तुम्हारा काम बन जाएगा और तुम मालदार हो जाओगे। तो कहा क्या सबसे पहली बात, क्या वो हलाल है या नहीं है, ये चोरी हुए तो माल तो नहीं है, ये हलाल है या हराम है। तो कहा उससे तुमको क्या लेना देना है, तुम जाके उठा लो। कहा नहीं मैं नहीं ले सकता। फिर दूसरे दिन ऐसा मामला आता है कि ख्वाब में देखता है 10 दीनार है। कहा कि ए नौजवान जा उठा ले जाके। तो उस नौजवान ने कहा कि मुझे एक बात बताओ, क्या ये हलाल है या हराम का है। तो जवाब मिलता है तुमको इससे क्या लेना देना। कहा फिर मैं नहीं ले सकता। तीसरे दिन ख्वाब में देखा, कहा कि 2 दीनार है, ए नौजवान जा उसको उठा ले, ताकि बता
آج بھی کیا وہ حلال ہے یا حرام؟ کا نہیں، حلال ہے اور برکت بھی ہے، حلال ہے اور برکت بھی ہے۔ جاتا ہے نوجوان، جا کر کے اس کو لے لیتا ہے اور راستہ چلتے چلتے مچھلی والا نظر آتا ہے، دو مچھلیاں تھی اچھی، اور وہ سوچا کہ بھائی بہت دن سے گوشت نہیں کھائے ہیں، مچھلی کی گوشت کھا لیں گے، خرید لیتے ہیں، سمجھے؟ 2 دینار سے مچھلی خرید لیتے ہیں۔ مچھلی خرید کر کے گھر آتا ہے اور اس کو جب بناتا ہے تو دیکھتا ہے اس میں ہیرا ہے۔ کیا ہے؟ ہیرا ہے، جو بہت خوبصورت اور زینت دی گئی، کیا کہتے ہیں، بہت ہی لاجواب ہیرا ہے، اور وہ ہیرا کی چاہت ہوئی کس کو؟ اس وقت کے بادشاہ کو ضرورت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اپنے تاج میں لگا کر کے اس کو رکھوں گا۔ کیا رکھوں گا؟ معلوم ہوا کہ فلاں نوجوان کے پاس جو ہیرا بہت قیمتی ہے، بادشاہ قاصد کو بھیجتا ہے۔ قاصد بھیجتا ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو بادشاہ کی جانب سے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے، اس کی قیمت تم کیا رکھتے ہو؟ اس کی قیمت کیا رکھتے ہو؟ تم دے دو، تاکہ میں ایسے ہی اس کو نہیں دے دیتا، ایسے ہی میں اس کو نہیں دے دیتا، بلکہ اس کی قیمت ہے۔ اس کی قیمت کتنی ہے؟ تو کہا کہ 30 کھچر سونا بھر کے اگر مجھے دے گا تو میں یہ ہیرا دوں گا۔ سمجھے؟ یہ حیات الحیوان کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ 30 کھچر مجھے کیا سونا دیں گے بھر کے، پھر میں یہ ہیرا دوں گا۔ تاکہ اچھا ٹھیک ہے، 30 کھچر دیا گیا، ایک ہیرا دیا، پھر معلوم ہوا کہ ایک اور ہے، تاکہ وہ بھی دے دو۔ تاکہ نہیں ایسے کیسے دے دیتے، اس کی بھی قیمت دینی ہوگی۔ کیا ہوگی اس کی قیمت؟ کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کے جو بدلے میں کیا اور 30 کھچر مجھے سونا بھر کر کے دیا جائے۔ گویا کہ 60 کھچر سونا بھر کر کے دیا گیا، پھر وہ ہیرا اس کو دیا، پھر وہ سونا بیچتا ہے، بیچ کر کے اتنا دولت کے مالک، اتنی دولت کے وہ مالک بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ راجہ جو تھا، وہ بادشاہ کے بعد جو سب سے بڑا مالدار انسان اس زمانہ میں، اس وقت میں کہلانے والا تھا، وہ یہ آدمی تھا۔ کیا ہے؟ یہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بدلہ، اچھا سلوک کرنے کا بدلہ۔ سب بھائیوں نے لے لیا سب چیز، لیکن یہ چھوٹا بھائی یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہا۔ آپ کی دعا یاد رکھیے گا، آسمان کو اور بادل کو چیرتا ہوا جاتی ہے، وہ فریاد کرتی ہے، اور والدین کی دعا یا بددعا بچوں پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ 3 ہے آدمی جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، وہ کون کون ہے؟ دعوت مظلوم، مظلوم کی دعا، یا اسی طریقے سے ماں باپ کی دعا۔ کیا ہے؟ ماں باپ کی دعا، اور اسی طریقے سے جو انسان کیا کہتے ہیں جس پر ظلم و ستم کے پہاڑ پڑے جائے اور اس کی آہ زمین و آسمان لرز، اللہ کا عرش جو ہے کانپ اٹھتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کا سیرہ دیکھیے۔ اللہ نے اتنا بڑا بادشاہ کے بعد جس کا مقام و مرتبہ مالداری میں، دولت میں آتا ہے، یہ انسان ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی دعا جو ہے، تکلیف مصیبت میں بھی ماں باپ کی خدمت، تکلیف مصیبت اور کہیں وہ پھنس جاتا ہے تو اس کی خدمت کرنا، اور اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا فائدہ اس وقت بھی ہوتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، 3 آدمی تھے، 3 دوست آپس میں کہیں جا رہے تھے مل کر کے، راستہ چل رہے تھے، اچانک آندھی طوفان آیا، بارش ہونے لگی، جس کی وجہ سے وہ پناہ چاہنے لگا کہ آپ کہیں پناہ مل جائے، تو اس نے ایک غار کی پناہ لی۔ کہاں لی؟ ایک غار کی پناہ لی۔ وہ جا کر کے غار میں چھپ جاتا ہے، اور آندھی طوفان کی وجہ سے ایک چٹان آ کر کے اوپر میں آ جاتا ہے، اور وہ غار بند ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی،
پھر اس وقت کی حالات کیا ہوں گے؟ یہ تینوں کہے کہ بھائی ہم سب کی قبر یہی ہے. اب اتنا اور جو ہے اتنی بڑی چٹان جو آ کر کے اوپر میں لگا ہوا ہے، کون ہٹا سکتا ہے اس کو؟ کون ہٹا سکتا ہے؟ ایک کام کرو، ہم میں سے سب اپنے اپنے دل میں غور کرو، متوجہ ہو، سب اپنے نیک اعمال کا واسطہ لے کر کے اللہ سے مانگو. کیا کرو؟ اللہ سے مانگو. ان میں سے ایک شخص تھا جو دعا یہ کی کہ اے اللہ، میری ایک چچا جان، چچا سان بہن تھی، وہ بہت حسینہ خوبصورت تھی. اللہ نے ان کو بہت جمال دیا تھا اور اللہ کو کہتا ہے کہ اے اللہ، آپ نے ان کو حسن و جمال دیا تھا، میں اس کے چکر میں پڑا ہوا تھا، لیکن وہ مجھے چارہ نہیں ڈالتی تھی، وہ چارہ نہیں ڈالتی تھی. لیکن ایک مرتبہ ہوتا ہے یہ، وہ مجبور پریشان ہو کر کے وہ اپنے والد محترم کی طبیعت خراب تھی، علاج کے لیے پیسہ چاہیے تھا، لیکن اس کے پاس کچھ نہیں تھا. پھر مجھے اس نے یاد کیا، میری محبت ان کو یاد آئی، تو اچانک ادھیر اور کیا کہتے ہیں رات کے تہائی حصہ میں وہ آتی ہے اور وہ آ کر کے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. میں بولا تو دیکھا کہ ارے پھر وہی لڑکی ویسے یوں کا تو ہے، کہا کہ تو اس وقت کیسے آئی؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں ایسے نہیں آئی، مجھے حالات مجبور کر دیے، یہاں دروازے میں بات مت کرو، اندر چلو کوئی دیکھ لیں گے. تو وہ اندر جاتی ہے اور پورے ماجرا سنانے کے بعد کہتی ہے اچھا کیا ضرورت ہے، کیا ہونا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج سے 900 دینار کی ضرورت ہے. تو وہ دینار لے لینے کے بعد اور اس نے کہا، اس لڑکی نے، اس جوان عورت نے کہا کہ آج موقع ہے، تم جتنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لو. میرے عزیزو، جب وہ بستر پر جاتا ہے لے کر کے، جب وہ قریب ہونے لگتا ہے تو یہ بچی کانپنے لگتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تجھے مجبور تو نہیں کر رہا ہوں، میں تجھے مجبور تو نہیں کر رہا ہوں، تم اپنے مرضی سے کیا کہتے ہیں یہاں آئی ہو، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کام کے لیے تو یہ دور کی بات ہے، اس کا خواب و خیال میرے دل میں کبھی نہیں آیا. میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اے اللہ کے بندہ ایک کام کر، اللہ سے ڈر جا اور مجھے چھوڑ دے، اللہ سے ڈر جا اور مجھے چھوڑ دے. اور اس کو اس نوجوان نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا، تاکہ تم جاؤ اور تمہارے پاس جو پیسہ ہے روپیہ وہ سب لے کر کے چلے جاؤ. اس نے کہا اللہ اگر میں یہ آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اللہ جی ذرا سا یہ جو چٹان ہے ذرا راستہ مجھے دے دے. تو چٹان کی کچھ حصہ کھسک جاتی ہے اور ذرا سا روشنی سی آنے لگتی ہے. پھر اس کے بعد دوسرے نے کہا کہ دیکھو اے میرے رب، ایک چرواہا ہے، کام کرنے والا تھا، بکری چرایا کرتا تھا، وہ کسی وجہ سے ناراض ہو کر کے میرے پاس سے چلا گیا اور اس کا جو بکری ہے مزدوری اس کو میں جمع کر کے رکھا اور اتنا ہوا کہ ایک ریور کی شکل ہو گئی اور صورت ہو گئی، بہت ساری بکریاں ان کے ہو گئے. اور اس نے بہت دنوں کے بعد، جلدی نہیں آئی، بہت دنوں کے بعد وہ مزدور آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کیا کہ دیکھو مجھے پہچانے، میں تمہارے پاس بہت پہلے کام کرتا تھا، میرا کچھ تمہارے پاس رہ گیا تھا. تو کہا ہاں مجھے یاد ہے، اللہ کے بندے بہت دن کے بعد نظر آئے ہو، یہ جو ساری بکریاں ہیں نا یہ سب لے کر کے چلے جاؤ، تاکہ تم مجھ سے مذاق مت کر. اے اللہ کے بندے مذاق مت کر، میری جتنا ہے وہ مجھے دے دو، میری مزدوری جتنی تھی وہ دے دو مجھے، اور مجھے ضرورت نہیں ہے. کہا نہیں، یہ جو کچھ ہے سب تمہارا ہی ہے. اور وہ چرواہا سارے سامان اور بکریاں پورے لینے کے بعد وہ چلا جاتا ہے. اللہ اگر میں یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، آپ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے،
اللہ ذرا سا راستہ دے دیجیے، ذرا سا راستہ دے دیجیے۔ چٹان اور کھسک جاتی ہے اور ہٹ جاتی ہے، پوری روشنی آنے لگتی ہے۔ آخر میں ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھیے میرے رب، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، دن بھر بکری چراتا ہوں اور شام کے وقت میں اپنے ماں کو باپ کو دودھ پلایا کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تاخیر ہونے کی وجہ سے، دیر ہو جانے کی وجہ سے ہمارے والدین سو گئے تھے، اور میرا یہ دستور عمل رہا ہے کہ جب تک میں اپنے ماں باپ کو دودھ نہیں پلاتا اس وقت تک ہم اپنے بچے کو نہیں دیتے تھے۔ آیا میں دودھ لے کر کے دیکھتا ہوں کہ میری والدین سوئے ہوئے ہیں اور میں دودھ کا پیالہ لے کر کے کھڑا رہا، کیا رہا؟ کھڑا رہا، اور اسی طریقے سے بچہ بلک بلک کر رونے لگا اور سب پاؤں پکڑنے لگا، ابو جی دودھ دے دو، دودھ دے دو، لیکن میں کہا کہ نہیں، جب تک میں اپنے ماں کو نہیں دوں گا میں تجھے نہیں دے سکتا، نہیں پلاؤں گا۔ ایسے ہی پوری رات گزر جاتی ہے اور ماں جب جاگتی ہے تو کہا تم کب سے کھڑے ہو؟ کہتے دیکھیے دیر ہو گئی تھی آنے ممی جی، بس یہ آپ کی خدمت میں ہے۔ میرے رب، یہ جو خدمت میں نے کیا ہے اللہ آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا ہے، اللہ اگر آپ ہم سے راضی ہے تو اللہ راستہ دے دیجئے نا، کیا راستہ دے دیجئے نا۔ چٹان ماں سے بالکل ہٹ جاتی ہے اور یہ تینوں کے تینوں سلامت ہو جاتے ہیں۔ ان واقعہ سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ماں کی دعا، ان کی خدمت دنیا کی مشکلات سے بھی بچاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ ہے باتیں، کچھ گناہ ہے دنیا میں اس کو اس کی سزا مل جاتی ہے، اور کچھ گناہ ہے جو قیامت میں اس کو ملنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بنی اسرائیل کا جریج نام سے ایک انسان تھا، بڑا عابد تھا۔ کیا؟ بڑا عابد تھا۔ سنیے غور سے، توجہ سے سنیے، کیا حاضر سوئیے نہیں، دماغ کو حاضر رکھ کر کے کیا کیجیے، سنیے۔ جریج نام سے ایک انسان تھا، وہ بڑا عابد، رات دن وہ عبادت کرتا تھا، دن میں روزہ رکھتا اور رات میں اللہ کی عبادت میں وہ گزارتا تھا ساری رات کو۔ تو ایک مرتبہ اس کی اماں آ کر کے کہتی جریج، کیا جریج، آواز دی تو بیٹا ایک جگہ ہے، وہ سومئی ایک جگہ وہ اپنے گھر بنا لیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب وہ دن میں سوچ رہا ہے کیا کیا جائے، میں جواب دوں یا نماز میں عبادت میں لگا رہا ہوں، جواب دوں یا عبادت میں لگا رہا ہوں۔ اس نے جواب نہیں دیا، عبادت میں لگے رہا۔ اسی طریقے سے دوسرے دن پھر آتی ہے جریج، اب سننے پر یہ فکر نے جواب دوں کیا کروں۔ مسلسل 3 دن انہوں نے اپنے بچے کو، بیٹا کو آواز دی، لیکن بیٹا جواب نہیں دیا، تو انہوں نے ایک بددعا دی، کیا؟ اللہم لا تمتہ حتی یرا وجہ المؤنسہ، کہا کہ اے اللہ ان کو موت مت دینا جب تک کہ کوئی کجری کی شکل نہ دیکھ لے، کوئی فاحشہ عورت کی شکل یہ نہ دیکھ لے، اس وقت تک اس کو موت نہیں دینا۔ اس دور میں، اس زمانہ میں ایک لڑکی، ایک کیا کہتے ہیں، ان کو حسن دیا اللہ، لیکن وہ فاحشہ بد کردار تھی۔ اس نے چاہا کہ کسی طریقے سے جریج کو اپنے جال میں پھنساؤں گی، لیکن ہر طریقہ اپنانے کے بعد لیکن وہ ناکام رہی، تو اس نے اپنے چرواہا سے زنا کیا، جس کی وجہ سے بچہ وجود میں آتا ہے، امن کہتا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ فاحشہ عورت کہتی ہے یہ جو ہے تمام لوگوں میں تقریر کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، واز کر رہا ہے، یہ کیا میں نے ساتھ کیا کیا غلط کیا، اسی کا بچہ ہے یہ۔ تو تمام لوگوں نے کہا ارے تم نیک ہو اور کیا کہتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہو اور تم زنا کیے ہو۔ پورے گھر کو توڑ دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے، توڑنے کے بعد مارتا پیٹتا ہے، اور اس کے بعد حضرت جریج نے کہا کہ دیکھو بھائی ایک کام کرو، اس بچہ جو ہے وہ بچہ کو لے کر کے آؤ۔ وہ بچہ کو لے کر آتا ہے اور کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اللہ سے کیا مانگے، تو اس نے کہا کہ اس بچہ کو کہا کیا
من ابو کا یا غلام، من ابو کا یا غلام، اے غلام، اے بچہ تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ دودھ پیتا بچہ نے کہا الراعی، کیا؟ الراعی فلاں چرواہا۔ یہ سن کر کے تمام لوگوں نے کیا کہا؟ شرمندگی محسوس کی، اور سب نے کہا کہ آپ کے گھر کو میں سونے کے بنا دوں گا، کیا؟ سونے کے بناؤں گا۔ کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، جیسا تھا ویسے ہی کر دو، جیسا تھا ویسے ہی کر دو۔ میرے عزیزوں، اسی طریقے سے ایک اور نوجوان جس کی رات پوری کیا کہتے ہیں شراب کی بھٹیوں میں اور اسی طریقے سے مستی میں دوستوں میں گزرتی تھی، اور وہ رات کو جلدی نہیں آیا کرتا تھا، دیر سے آیا کرتا تھا۔ میرے عزیزوں، یہ بات جو میں نے ابھی حضرت جریج کے واقعہ سنایا ہے، اس نے کیا کہا کہ دیکھو مجھے کوئی کچھ مت کہو، یہ حقیقت ہے، یہ میری ماں کی بددعا ہے۔ کیا ہے یہ؟ میری ماں کی بددعا ہے۔ میری ماں نے کہا تھا کہ اس کو موت اس وقت تک مت دینا اللہ، جب تک کہ یہ کسی قدری کو، کسی فاحشہ عورت کی شکل کو نہ دے دے۔ میں نے دیکھا یہ مجھے کیا سزا مل گئی ہے۔ خیر، اس نوجوان کا میں نے جو واقعہ سنا رہا تھا کہ اس کی رات کیا کہتے ہیں یوں ہی کاٹا گزرتی تھی، وہ رات کو دیر سے آتا تھا، ماں دیکھتے رہتی تھی اور روز ان کو سمجھایا کرتا، بیٹا ایسا مت کر، ایسا مت کر، اور نماز پڑھ، اللہ کی عبادت کر۔ تو اس نے کیا کہا؟ کیا کہ تم گدھے کے جیسے مت بول، تم پکار مت میرے سامنے، اور اسی طریقے سے گدھے کی جیسے تم پکار مت کرو۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ دیکھو بیٹے ایسے نہیں بولا کرتے، کیوں بول رہے ہو؟ اور اسی نشہ کے عالم میں ماں کو چپل سے مارنا شروع کر دیا، ماں کو چپل سے مارنا شروع کر دیا۔ میرے بھائی، ماں رونے لگی اور کہتی ہے کہ اے اللہ، بچہ اولاد بڑھاپے کی سہارا ہوتی ہے، کیا میں اسی دن کو دیکھنے کے لیے، کیا میں یہ تکلیف اور پوری مشقت اتنا ہر چیز جھیلنے کے باوجود جب بچہ اس مقام کو پہنچا ہے تو اے اللہ کیا مجھے یہ وقت دکھا رہے ہیں؟ اللہ، میں اب اس دھرتی میں جینا نہیں چاہتی، اور اس کو آپ کی عبرتناک سزا دیجیے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے کیا ہو، سبق ہو۔ میرے عزیزوں، کچھ دیر کے بعد، کھانا کھانے کے بعد لیٹتا ہے، 1 گھنٹہ کے بعد اٹھتا ہے قضائے حاجت کے لیے، اس کا پاؤں پھسلتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، پاؤں میں خراش آنے کے بعد اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو علاج کرانے کے لیے کہاں بہت جگہ جا رہے ہیں، اس کو علاج نہیں مل رہی، اور وہ پریشان ہے، اور اس کے پاؤں کاٹنے کا حکم دیا کہ یہ پاؤں کاٹے گا تو ہو سکتا ہے تجھے آرام مل جائے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، کاٹ ڈالو، پاؤں کاٹ دیتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کی زندگی یوں ہی گزری، اور وہ کہا کہ میں موت پکارا لیکن مجھے موت نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے مفتی عبدالشکور صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین ہیں، کہتے ہیں کہ یہ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ تقریر کرنے کے لیے گئے، تقریر کر کے وہ جب واپس آ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، یہ کتاب ہے کیا اردو کی ناقابل فراموش اچھے واقعات، سمجھ رہے ہو جی؟ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ جب لوٹتے ہیں تو اس بوڑھا جو ایک ضعیف تھا، ایک کچرے کے ڈھیر میں پڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ارے تقریر کس نے کیا، واعظ کس نے کی ہے، بیان کس نے کیا، بتاؤ؟ تو کہا کہ بیان میں کر کے آ رہا۔ کہا کہ اچھا ایک بات مولوی صاحب، مفتی صاحب، ایک بات ہے سنو، میرا واقعہ بھی عوام میں بتلانا۔ کیا کرنا؟ عوام میں میرا واقعہ بتلانا۔ کیا واقعہ ہے آپ کا، بتاؤ تو صحیح۔ کہا کہ میرا واقعہ یہ ہے، پورے حالات بیان کرتے ہیں، میں اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا تھا، مارتا تھا، گالی دیتا تھا، اور کہتا تھا کیا کہ گدی ہے، یہ وہ بہت سارے غلط الفاظ سے میں نے ان کو گالی دی اور بدسلوکی کی ہے، لیکن اس نے کہا کہ بددعا دی کیا کہ تو تڑپتا رہے اور تجھے موت نہ آئے جب تک کہ لوگوں کے لیے عبرت نہ بن جائے۔ میرے بھائی، وہ بیان کیا کہ دیکھو انہی کی بددعا ہے جو کہ میں کچڑا میں پڑا ہوا ہوں، میں
یہ قریب میں آنے کے لیے آدمی دور سے ہی روٹی کا ٹکڑا ڈال کر کے چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کو میں بلاتا ہوں تو بیوی آنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میری زندگی گزر رہی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اے مولانا صاحب، یہ واقعات بیان کیجئے دوسروں کے سامنے، کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی نہ کریں۔ میرے عزیزوں، ہم سب کو چاہیے کہ دیکھیے جن کی وجود سے ہم وجود میں آئے ہیں، جس کی وجہ سے اس قابل بنے، کہا ایک بندہ تھا وہ اپنی ماں کو اٹھا کر کے 7 حج کرائے۔ کتنے؟ 7 حج۔ اس نے دل میں سوچا کیا کہ میں نے حج ادا کر دیا، میں نے حج ادا کر دیا۔ اس نے خواب میں دیکھا، کیا کہہ رہے ہو نوجوان، تم کیا کہہ رہے ہو، کیا کہ تم اپنے ماں کے حج ادا کر دیے ہو؟ ایک مرتبہ تو پیشاب کیا تھا، ٹھنڈی کی جو ہے سردی کا موسم تھا، اس نے جا کر اس کو دھویا اور تجھے اس رات اپنے سینے میں سلایا ہے۔ تو اس ایک رات کا جو ہے بدلہ اس کے قرض کو ادا نہیں کر سکتا ہے، تو کیا ہو گیا؟ یہ کر دیے، ناممکن بات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ قرآن میں سورہ عنکبوت میں، سورہ لقمان میں، سورہ احقاف میں اور سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل سے بیان کیا کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے بھی آ جائیں، لیکن اپنے والدین کے ساتھ اس سلوک کے دامن کو ہی چھوڑنا نہیں۔ ایک بات یہ دیکھیے بھائی، میرے بھائی سنیے، ایک بات کر کے ختم کر دیں گے۔ دیکھیے ماں باپ، ان کا رشتہ بہت مضبوط ہے، بچے کے ساتھ ان کے تعلق بہت گہرا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے میاں بیوی جو کیا کہتے ہیں، بیوی ہے اور ماں ہے، دونوں میں کن کو ترجیح دی جائے؟ میرے بھائی یاد رکھیے گا، ماں کا درجہ سب سے زیادہ ہے، لیکن وہ خلاف شرع بات کہے، جیسا کہ نماز مت پڑھ، طلاق دے دے خواہ ایسے ہی، تو یہ اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ کیا اس پر عمل نہیں کرنا ہے؟ میں یہ سمجھا رہا تھا، ماں باپ کا رشتہ اتنا قوی اور مضبوط ہے، 1000 مرتبہ آپ ماں کو طلاق دے دیجئے۔ کتنے مرتبہ؟ 1000 مرتبہ، 200 کروڑ مرتبہ بھی آپ دے دیجئے ماں کو طلاق، باپ کو طلاق دے دیجئے، طلاق کبھی نہیں ہوگی، طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن بیوی کو آپ ایک زبان سے کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق، وہ گئی ختم۔ اتنا نازک رشتہ ہے، اتنا نازک رشتہ ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کا رشتہ کتنا قوی ہے، کیا قوی ہے، مضبوط ہے۔ اور بیوی کا رشتہ تو ایک پانی بول دیجئے، ہمیشہ کے لیے وہ جدا ہے، اجنبی ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں، ان تمام واقعات سے اور قصص سے اور اسی طریقے سے حدیث اور قرآن کی روشنی میں جو ہم نے آپ سے گفتگو سرسری طور پر کی ہے، اگر میں اس رب ذوالجلال، اگر ماں باپ ہے تو ان کی خدمت کریں گے، اگر وہ گزر گئے ہیں تو اس کی تلافی کی کیا صورت ہے؟ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ یا تو اس کے نام پر نماز پڑھیے، صدقہ و خیرات کیجیے اور ان کے نام پر لٹائیے، انشاءاللہ اللہ کی ذات پر امید ہے تلافی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسری صورت کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اگر آپ حق ادا کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے والدین گزر گئے ہیں، مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ میں اپنے ماں باپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے ہاں میری پکڑ نہ ہو جائے، میں کیا کروں؟ تو دوسری صورت یہ ہے، جو ہمارے والدین ہیں، باپ ہے، ماں ہے، باپ کی جو دوست ہیں، ان سے محبت رکھیے۔ کیا رکھیے؟ ان سے محبت رکھیے۔ ماں کی جو سہیلیاں ہیں، آپ ان سے تعلق رکھیے، کیا دوستی رکھیے اور محبت رکھیے، اور ان کو کیا کرنے ضرورت ہے روپیہ پیسہ کا تو آپ ان کو دیجئے، تو امید ہے اللہ کی ذات پر کہ انشاءاللہ تلافی کی صورت نکل سکتی ہے۔ خیر، جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ سے، جو ہمارے ذہن تعلق رکھیے، کیا دوستی رکھیے اور محبت رکھیے، اور ان کو کیا کرنے ضرورت ہے روپیہ پیسہ کا تو آپ ان کو دیجئے، تو امید ہے اللہ کی ذات پر کہ انشاءاللہ تلافی کی صورت نکل سکتی ہے۔ خیر، جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ سے، جو ہمارے ذہن میں دل میں بات آئی، میں آپ کے سامنے رکھا، اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں
ذہن میں یہاں جو بات آ جاتی ہے یہ بہت بڑی بات ہے. پڑھتے تو بہت زیادہ ہے, سمجھے, پڑھ کے تو بہت آتے ہیں, لیکن یہاں بول دینا, ذہن میں آ جانا, یہ اصل چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. ماں باپ کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کے معاملہ کرنے کی توفیق